ویلکم بیک ناظرین. میں ایک اور ہمارے دوست ہیں جناب ابوذر سلمان نیازی سے میں اس پہ رائے لیتا ہوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. نیازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم. تھینک یو. آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا. بات یہ ہے کہ یہ ہم فرگیونیس سے شروع ہوئے اور عدالتوں پہ آ گئے. آج جو 5 ججز کی جو پٹیشنز تھیں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے واپس بھیج دیں اور کہا کہ یہ تو 184(3) کے اس میں آتی نہیں, اس لیے کہ یہ تو کوئی ذاتی مفادات یا ذاتی شکایات کی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو عدالتیں ہیں اور خاص طور پر یہ جو عدالت ہے, جس طریقے سے یہ وجود میں آئی, جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کا کنڈکٹ ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑی مشکل ہے حصول انصاف کے لیے. اور اب ان ججز کے لیے کیا رہ گیا ان کے پاس جو کورس آف ایکشن ہے؟ دیکھیں, جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے, اور جس طرح اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے, تو وی ہیو اے سپریم کورٹ ود ان اے سپریم کورٹ, جس کی وجہ سے چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں وہ یہی رہ گئی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے بلڈنگ کا پینٹ چیک کر سکتے ہیں یا پنکھے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے یہ چیک کر سکتے ہیں. ادروائز دا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی اس کی ڈیپ اسٹیٹ ہے. لیکن ہائی کورٹ کے ججز نے دیکھیں جب پٹیشن فائل کی, جو رجسٹرار صاحب کا اعتراض ہے کہ یہ انڈیویجول گریوینس ہے, بالکل غیر آئینی اعتراض ہے, غیر قانونی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ماضی میں اگزامپلز موجود ہیں. جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ایکچولی ان کے پاس کوئی ایویڈنس تو نہیں تھی, پروف نہیں تھا اپنے فلیٹس کی منی ٹریل کا, لیکن پھر بھی انہوں نے جب پٹیشن فائل کی تو وہ ایک انڈیویجول پٹیشن تھی, اس کو ٹریٹ کیا گیا 184(3) کی پٹیشن. اسی طرح افتخار محمد چودھری جو کیس ہے اس میں بھی 184(3) کی پٹیشن تھی, اس کو ایز اے انڈیویجول پٹیشن ٹریٹ نہیں کیا, کیونکہ جب کوئی اعلیٰ عدالت کا جج ہوتا ہے اس کی گریوینس ہوتی ہے, اس کو اگر کام کرنے نہیں دیا جا رہا انٹرفیئرنس کی وجہ سے یا اس کے اپنے چیف جسٹس کی ڈسپوٹک یا آمرانہ رویے کی وجہ سے, تو اگر وہ پٹیشن فائل کرتا ہے تو وہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے جو جسٹس دینا ہے پورے ملک کی عوام کو وہ کروڑوں میں ہے, تو وہ پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے. سو یہ انڈیویجول گریوینس نہیں تھی. اور 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج, سینئر جج اگر ایک پٹیشن فائل کر رہے ہیں, اس کو کہنا کہ یہ انڈیویجول گریوینس ہے, یہ بہت ہی غلط تشریح کی ہے رجسٹرار آفس نے. اس کو غیر آئینی غیر قانونی تشریح کہیں گے. آپ میرا سوال آپ سے یہ ہے ابوذر صاحب, بالکل میں تو بات مانتا ہوں آپ کی, شاید میں بھی اسی پہ یقین کرتا ہوں, لیکن وہ جو جج بیٹھے ہیں جنہوں نے رجسٹرار سے کہا ہوگا پریزیومیبلی کہ فارغ کرو ان کو, ان کی پٹیشنز واپس بھیجو, وہ یہ سنتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. اور آپ نے جن حالات کا ذکر کیا ہے, چیف جسٹس صاحب کے جن اختیارات کا ذکر کیا ہے, وہ چیف جسٹس صاحب راضی ہوئے اس تنخواہ پر کام کرنے کے لیے, تو وہاں پر وہ آ کے بیٹھے. ان حالات میں ان ججز کے پاس کیا کورس آف ایکشن ہے؟ سوال یہ ہے لیگل ہے یا انلیگل ہے, میری اور آپ کی بات تو معنی نہیں رکھتی. وہ جائیں کہاں؟ وہ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سر بالکل میں آ رہا ہوں. چیف جسٹس کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں جب آپ کسی پرندے کو بہت عرصے تک کسی پنجرے میں بند رکھیں تو اس کو اڑنا بھول جاتا ہے, اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ وہ اڑ بھی سکتا ہے. اور جہاں تک دیکھیں ججز کی بات ہے, ان کے پاس ریکورس یہی ہے کہ وہ اپنا جو ان کا گریوینس ہے اس میں وہ چیمبر اپیل میں جائیں, جو چیمبر اپیل جج سنے گا. یہ تو آپ بڑی ٹیکنیکل سی باتیں کر رہے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ان چیزوں کا وقت ہے. بنیادی طور پر تو جو وکلاء ہیں جو ہمیشہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے لڑتے رہے, وہ خاموش ہو گئے ہیں, ڈیوائیڈڈ ہیں اپنے مفادات کے لیے. تو جب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, کوئی پریشر نہیں پڑے گا, تو کوئی ان کی بات, میری یہ رائے ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ سنے گا. ڈیوائیڈڈ نہیں ہے جی. آج کل وکلاء کے جو انٹرسٹ ہیں وہ رول آف لا, ڈیموکریسی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کی طرف کم رائج ہیں. ان کی اس طرف زیادہ رائج ہیں کہ ہم نے ایک ادارے کے ساتھ مل کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے, یا ہم نے اپنی وکلا میں پلاٹ بانٹنے ہیں. اور یہ ہمارے سینئر وکلا کا وہاں پہ زیادہ رجحان ہے. ینگ لائرز تو ابھی بھی ووٹ بھی دیتے ہیں, تو خان صاحب کا ووٹ دیتے ہیں, جمہوریت کے لیے دیتے ہیں, جوڈیشری کی آزادی کے لیے دیتے ہیں. آپ نے ہائی کورٹ بار کے الیکشنز میں دیکھ لیا
لیکن افسوس کے مقام ہے کہ جو پراپرائٹری انٹرسٹ ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں ہمارے سینئر وکلا کے ارد گرد، اور وہ جو ہے فائدے کو، وقتی فائدے کو ترجیح دے رہے ہیں جمہوریت پہ یا آئین پہ یا قانون پہ یا رول آف لا پہ. تو یہ افسوس کا مقام ہے. اس پہ ہمیں میرے خیال سے بڑی بڑی تشویشناک آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ابو ذر صاحب جی، بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے، آپ کو ہم نے بڑی محنت سماجت کر کے اس ٹائم کے لیے رکھا. تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. درانی صاحب یہ بھی جڑا ہوا ہے وہ فرگیونیس سے جو معاملہ تھا. یہ جو ججز ہیں اس وقت، جو ہماری سپریم کورٹ کی جو جس طریقے سے تقسیم ہو گئی 2 بینچز میں، پھر جو مختلف ہائی کورٹس میں جس طرح ججز کو لایا گیا، پاک کیا گیا، کوئی اس بات کی توقع یا امید نہیں ہے کہ کہیں سے کسی کو انصاف مل سکے. یہاں پہ تو ججز پھر رہے ہیں اور وکلا بری طرح ڈیوائیڈڈ ہیں. یہ جو صورتحال ہے یہ مزید جو وہ کہتے ہیں نا معافی نہ دینے کے جو جذبات ہیں ان کو ابھارتی ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ سمیع صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں پاکستان کی تاریخ کا طالب علم ہوں، سیاسی تاریخ کا. کب جوڈیشری نے اس سے ہٹتے ہوئے بیہیو کیا؟ 54 ہاں جی، جسٹس منیر اللہ حاضل قیاس چلتے آئے، ٹھیک ہے نا. پھر کون سے مشرف صاحب سے زمانے تک آ جائے، ہمارے مطلب ہر دور کے 2 دفعہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو ریسٹور بھی کیا. اور اکبر بگٹی صاحب کہتے تھے اب عدالتیں اگر انصاف دینے پر تل گئی ہیں تو ہم انہیں روک نہیں سکتے. بس وہ تلتی ہیں کسی چیز پہ، ٹھیک ہے. عدالتیں جو ہے انصاف دینے کے لیے بھی تلتی رہی ہیں اور نا انصافی کے لیے بھی تلتی رہی ہیں. کبھی بستر بند میں تل گئی اور کبھی بوری میں تل گئی. مطلب عدالتوں کا یہی ماضی ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کے بعد جو عدالتیں ہیں وہ سب سے زیادہ انصاف دینے والی عدالت عوام کی ہوتی ہے. اور 8 فروری 2024 کو عوام نے اپنے زندہ ہونے کا اور اپنے منصف ہونے کا فیصلہ دیا ہے. قبول نہیں ہوا، عدالتیں آ گئیں 26. اور ہم نے تو ان لیڈروں کو بھی کچھ نہیں کہا جنہوں نے اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے 26ویں ترمیم کہتے ہیں مقبولیت نہیں چاہیے، قبولیت چاہیے. اچھا، یہ اب نیا فلسفہ قبولیت کا فلسفہ بھی تو آپ لوگوں نے دیا ہے نا. دیکھیں یہ فلسفہ دینے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا جگرا. دل نہیں، جگرا. یہ جگرے والی بات ہے کہ آپ ایک اس ذمہ داری پہ بیٹھ کے جو قلم کی ذمہ داری ہے، مطلب جس سے کہ دین کا آغاز ہوا اقرا سے، علم کے میدان، علم کی جگہ پہ بیٹھ کے آپ مقبولیت اور قبولیت کے فلسفے جب آپ فلوٹ کرنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں. لیکن ابھی بھی دیکھیں، مایوسی کفر ہے. ہم اس ملک میں ہیں، یہ ملک جو ہے، یہ ملک اصل میں وہ لوگ چلا رہے ہیں جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لوگ. اپر کلاس کے لوگ جو ہیں وہ اپنی غیر ملکی جائیدادیں، اپنے غیر ملکی بزنس وہ چلا رہے ہیں. اس ملک کا وہ کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو کھنڈر ہوتا. واقعی جن لوگوں نے کھنڈر بنا دیا ہے، غریبوں کے گھر تو کھنڈر بن گئے نا. یہ گفتگو چلتی رہے گی، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا